سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے قرآن کریم کا ظاہر ہے، سورۃ الفاتحہ تو قرآن کریم کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ڈیٹیل جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا آغاز سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے متقین کی، جو تقوی والے، جو سچے مسلمان ہیں، 5 خوبیاں بیان کی کہ ان میں یہ 5 خوبیاں، یہ 5 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ایک تو بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، بن دیکھے ہمارا ایمان ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ داعی الحق، داعی اللہ، شاہد، مبشر، سراج منیر ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ بن دیکھے ایمان ہے، قبر کے جتنے حالات ہیں بن دیکھے ہم مانتے ہیں، جو قرآن میں آگے صحیح حدیث میں موجود ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ جو کچھ قرآن اور حدیث میں قبر کے بارے میں، برزخ کے حالات کے بارے میں آیا وہ برحق ہے۔ قیامت کا دن ہے، دوزخ جنت ہے، بن دیکھے ہم مانتے ہیں۔ تو پہلی خوبی یہ ہے مسلمانوں کی کہ وہ بن دیکھے چیزوں کو مانتے ہیں، جو قرآن نے بیان کر دی۔ وہ یہ نہیں کہتے جی قرآن میں تو آ گیا، دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں، ان کے لیے سب کچھ قرآن اور حدیث ہے، سنت ہے، بس آ گیا 10 سال، دیکھے سے بھی ہمارا زیادہ ایمان ہے اس پر کہ وہ سچائی ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا وصف اور خوبی ایمانداروں کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے وقت میں کوشش کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یہ اقامت ہے، یہ نماز قائم کرنا یہ ہے۔ پھر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، یہ اعتدال ہے اسلام کا، اعتدال۔ پچھلوں کو پہلے پچھلوں کا ذکر ہے، پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پچھلے جب ہمارے قرآن کو نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے، نہیں، ہم تو مانیں گے کیونکہ اللہ نے وہ کتابیں نازل کی ہیں، ساتھ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ہیں جی ایمانداروں کی، اہل تقوی کی، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان کی ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں نماز کی اہمیت یہ ہے کہ بن دیکھے مانا ہے تو پھر سب سے پہلا عمل جو تم نے پریکٹیکل کرنا ہے، میں نے اور آپ نے جو پریکٹیکل کر کے پروف کرنا ہے کہ واقعی میں مسلم ہوں، میرا ایمان ہے، تو پھر نماز پڑھنی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو مالدار کے لیے ہے نا، ماڑے بندے پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ روزے ہیں سال بعد آئیں گے، صحت مند ہے تو روزہ رکھے گا، بیمار ہے تو فدیہ دے دے گا۔ حج ہے تو حج تو اب آپ کو پتہ ہے اتنا مہنگا ہو گیا کہ متوسط طبقہ بھی جو ہے نا اب اس کی اپروچ سے بات باہر ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں چلو اللہ کا گھر دیکھنا، عمرہ کر لیں، وہ ذرا سستا ہے۔ حج تو اچھے خاصے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، 13، 14، 15 لاکھ تک جو ہے نا اس کی چلی گئی، وہ بھی کبھی کبھار۔ لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ ہر ایک نے پڑھنی ہے، جس میں عقل ہے، شعور ہے، جو ذی شعور ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو اصل کرائیٹیریا تو نماز ہوا نا، کہ کتنا تو یہ مان رہا ہے، کتنا تو اس کا بن دیکھ کے ایمان ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اللہ کے بندے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں بس نماز بوجھ ہے، بڑی معذرت سے 5 نمازیں یہ ذمہ داری پڑ گئی ہے، یہ بوجھ ہے اٹھانا، ایسے ہی سوچ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جس کو نماز میں لذت ملے، سکون ملے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی نماز عطا فرمائے کہ جس نماز میں لذت ہو، تسکین ہو، سکون ہو۔ ہماری تو دوڑیں لگی ہوتی ہیں، سوچ پڑی ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی ٹینشن لے لے تو پوری نماز میں وہ ٹینشن ہی نہیں ختم ہوتی۔ انسان بھی ہوئے نا، کوئی ایک مسئلہ دو چار ہے، کوئی خوشی پہ وہی ذہن میں سوار ہے، اسی ڈپریشن میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں خاص توفیق عطا فرمائے کہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی توفیق کے بغیر نہیں، اس کی رحمت یہ ہے کہ اس کی توفیق ہے کہ بندہ نماز پڑھ لے، پھر خشوع و خضوع اور اس کی طرف دھیان ہو، یہ تو اس کا خاص انعام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز، اس کے ذریعے مدد مانگو۔ کوئی زیادتی کر رہا ہے کنٹرول رکھے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو آئے گی مدد، کہ یا اللہ تو بچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت طیبہ تھی کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آتی اللہ کے نبی نماز پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔
تو اللہ قرآن کریم میں حکم دیتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ۔ صبر کا دامن پکڑے، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ پھر پھل میٹھا یہی ہے کہ اللہ مدد کرتے ہیں، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کام بڑا مشکل ہے، ہاں جن میں خشوع عاجزی ہے، اللہ کی محبت اور اس کا ڈر ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ باقیوں کو تو توفیق ہی نہیں ہے کہ پریشانی آئے تو ان کی سوچ اللہ کی طرف بھی چلی جائے۔ یہ تو خاص اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے در پہ ایک مانگت کو دستک دینے کی جو ہے نا وہ توفیق دے، یہ خاص اللہ کا انعام ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، اس کا تیسرا رکوع ہے، وہاں پر بھی یہی چیز ہے، انداز اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا مومن کا جو ایک کہہ لیں ایک بہت بڑا آسرا، ایک توکل، اثاثہ کہتے ہیں نا جی ریڑھ کی ہڈی، وہ نماز ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جی بینک بیلنس رکھیا کرو، کیونکہ پریشانی ہوئے تھے بینک سے بیلنس ہوئے تھے بندے دی ریڑھ کی ہڈی ہے، عام دنیا دار کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی کا احتیاج ہی نہ کرے، محتاج ہی نہ بنائے۔ ہمارے پاس جو معاملات چل رہے ہیں بس وہی چل رہے ہیں۔ اللہ تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، ہمیں ایسا وقت ہی نہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کسی کا محتاج ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں آمین، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اولاد کے احتیاج سے، دوسروں کے احتیاج سے اللہ بچائے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، ہم تو بے اسباب و وسائل ہیں، اس کی قدرت کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگا کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں سورہ بقرہ میں، چونکہ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے جی، پھر اس میں بڑی چیزیں بیان ہیں، بہت کچھ ہے۔ ایک یہ تو علامت کے طور پر نام ہے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا پارہ جو ہے نا، اس میں گھریلو مسائل بڑی تفصیل سے بیان ہے، نکاح کے مسائل، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہو جائیں تو خامد کہہ دے جی میں نے تو تمہارے پاس ایک عرصے کے لیے آنا ہی نہیں، بیوی کو لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں، علاج کو بولتے ہیں، علاج قسم کھا لی، یہ طلاق نہیں ہے۔ یہ مسائل بھی سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، طلاق کے بڑے مسائل بیان کیے۔ پھر یہ رضاعت، دودھ بچہ جو مائیں دودھ پلائیں کتنی دیر پلاتی ہیں، اس کے احکام کیا ہیں وہ بیان ہو گئے۔ اگر کوئی طلاق دے دے تو عدت کتنی ہے یہ بیان ہوا ہے۔ پھر جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی، یہ سارے مسائل بیان ہوئے۔ پھر اس سے پہلے جہاد ہے، اس سے آگے بھی جہاد ہے، یہ سارے مسائل بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، پانچوں نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کیا کرو، اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑا ہوا، ظاہر ہو کہ تم فرما بردار، نیت سے عمل سے پتہ چلے کہ یہ فرما بردار کھڑا ہے۔ تو دیکھیں نا یہ کیوں بیان کیا کہ رزق کے مسائل میں اور اس کے نماز کو نہیں بھولنا۔ اور آپ کو پتہ ہے جس بندے کی فیملی جو ہے نا ڈسٹرب ہونا، سارا کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ معاملات، ہاں جس کو اللہ مضبوط اعصاب دے دے وہ ساری مشکلیں بھی چل رہی ہیں، ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ آزمائشوں سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ ایک بندے کی اپنی فیملی ڈسٹرب ہے، بچے ڈسٹرب ہے، پتہ نہیں گھر بچنا ہے کہ نہیں بچنا، کتنی ٹینشن ہے، یا طلاق ہو گئی ہے بچوں کا کیا بنے گا، یا خامد فوت ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، کیسے بچوں کا رزق چلے گا، یا بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد، یہ تو گاڑی کے دونوں پہیے ہیں نا۔ اب بچے جوان ہو، بچیاں جوان ہو تو وہ تو ماں ہی سنبھالے گی، وہ باپ کام کرے کہ بچوں کا دھیان رکھے، بیوی فوت ہو جائے تب بھی فیملی ڈسٹرب۔ یہ سارے مسائل ہیں جو بیان کیے، پھر کہا ان کے اندر کہ نماز کو تم نے نہیں بھولنا۔ یہ مشکلات کوئی معنی نہیں ہے کہ تم نماز چھوڑ دو، جتنے مرضی تم مینٹلی پریشان ہو، تم بڑے کرائسس کا شکار ہو،
تمہاری فیملی ڈسٹرب ہو گئی ہے، زندگی اپس اور ڈاؤنس کا سامنا کر رہی ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ. یہ میسج ہے نا سورہ بقرہ میں، یہ میسج ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تو میرے نبی نے اللہ اکبر آخری وقت میں کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا لوگوں دھیان رکھنا، عورتوں کا دھیان رکھنا، اپنے غلاموں کا دھیان رکھنا. عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ وصیت فرمائی، نماز کے بارے میں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانا تھی تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب آئے تو 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر سہارا لے کر آئے. تو لہٰذا نماز، قرآن میں بہت زیادہ نماز کی اہمیت بیان کی، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی. فرعون بڑا جابر ظالم حکمران تھا نا، اب ان کو بنی اسرائیل کو عبادات کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، پابندی تھی جو ان کی عبادت گاہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ یونس ہے، ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مصر کے اندر کچھ گھر مخصوص کر لو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور اس کے بھائی کی طرف کہ اپنی قوم کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو کہو کہ کچھ گھر خاص کر لو. أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کے رخ قبلہ کر لو، نماز قائم کرنی ہے. اگر مسجد میں، معبد میں، عبادت گاہ میں نماز کی ادائیگی پر بین لگا دی ہے جابر حکمران نے، فرعون نے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وحی کر کے کہا کہ گھروں کو ایسے بنا لو کہ ان کا منہ قبلہ کی طرف ہو. بیت المقدس قبلہ تھا نا ان کا، ان کی ایسی سچ کرو جیسے جب ہم مسجد بناتے ہیں، کیوں جی وہ کرتے ہیں نا اس کا قبلے کی طرف روک کے نماز. ایسے گھروں میں کوئی کمرہ، کوئی جگہ بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھنی. اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے نماز کی، صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اوحینا الی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین. اور ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح سورہ مریم دیکھ لیں. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا کلام ہے وہ بیان کیا، پہلی گفتگو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا گفتگو کی؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا نہیں سمجھنا، اللہ نہیں سمجھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں. سارے عیسائیت کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کلا کما کر کے رکھ دیا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھ کو کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے برکتوں والا بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اس بات کی بھی اللہ نے مجھے وصیت کی ہے. اندازہ لگائیں، نبی تو پہلے ہی اپنی ماں کا بڑا فرما بردار، بڑا لفظ بھی چھوٹا ہے، سب سے زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں سورہ مریم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلاؤ. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر پھینٹی بھی لگا سکتے ہو. اگر اب بڑا ہو گیا ہے تو پھر چلو تو کہنا ہی ہے نا، جب تک گرپ موجود ہے نماز کے لیے کہنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو جب بہت بڑا ہو گیا پھر ظاہر ہے پھر زبان سے کہتا رہے اچھے طریقے سے، حکمت عملی سے. باقی ہدایت تو اللہ کے پاس ہے. انسان اپنا ذمہ دار نہیں، دوسروں کی کیا گارنٹی دے گا. ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کہتے ہیں کہ نہیں، پکا رہا.
یعنی ہدایت ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب اس پہ چلا کے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، یہ اس کا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ پھر اللہ نے سورہ مریم میں نبیوں کی جو ہے نا وہ خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے پر جو انعامات کیے ہیں وہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر سورہ مریم ہے، اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ان کے یہ جو انبیاء تھے، نیک لوگ تھے، ان کے جانشین برے لوگ بن گئے۔ ان کی خامیاں کیا تھیں؟ انہوں نے نماز ضائع کر دی، خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ سورہ مریم میں اللہ نے 3 مقامات پر نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں نماز کی اہمیت، یہ موضوع ہے جی، صرف قرآنی آیات، یہ میں قرآنی آیات ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ مریم سے اگلی سورت۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ ڈٹ جاؤ، پکے رہو۔ یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نہیں، پکے رہنا ہے۔ خود بھی ان کو بھی کوشش کرنی ہے کہ پکا رہے، حکم بھی دے اور دعائیں بھی کرے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، دعائیں بھی کرے اپنے لیے بھی کہ یا اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، میری اولاد کو بھی دے، کوشش بھی کرے، دعائیں بھی کرے، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ سورۃ المؤمنون، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ کامیاب وہ لوگ ہو گئے جو ایمان لائے خشوع و خضوع کے ساتھ، جنہوں نے نماز پڑھی، جو لغویات سے بچ گئے، جو پاک دامن ہو گئے، جنہوں نے جو معاہدات کیے تھے ان کو پورا کیا، اپنی امانتوں کی پاسداری جو کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں۔ ہر مومن جنت کا وارث ہے، قرآن ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لیں، اولئک هم الوارثون، یہاں الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہ چند خوبیاں اپنانے سے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ ان کو تجارت اور یہ بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کو تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ اور 21ویں پارے کے ابتدائی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کی تلاوت کا اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر روزانہ نہیں کرتے تو اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کریں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر نماز قائم کریں، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز سے بندے میں حیا پیدا ہوتی ہے، نماز سے بندے کے اندر سیلف کانفیڈنس، جس کو کہتے ہیں نا ول پاور کا مضبوط ہونا، خود اعتمادی آتی ہے۔ سورہ معارج ہے إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، میں ایسے ہو گیا، ابھی یہ ہو گیا۔ الا المصلین، نمازی ایسا نہیں کرتے، قرآن ہے۔ وہ نہیں کہ جب کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز پہ دوام اختیار کرتے ہیں، جو پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یقین، توکل، اعتماد اپنی ذات پہ دیتے ہیں، وہ ڈاما ڈول نہیں پھر ہوتے۔ تو یہ قرآن کی چند آیات ہیں جن کی روشنی میں نماز کی اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ نماز کی اہمیت
پر اور بھی بڑی آیات ہیں. آخر میں صرف 2 مسئلے. وقت ہو گیا ہے تاکہ ہم اپنے وقت پہ کوشش کریں کہ ختم کریں. سوال کیا گیا تھا زیادہ، یہ بھی میں نے جو ہے نا موضوع رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی فرض پڑھ لیتے ہیں تو سنتیں پڑھنی ضروری نہیں. مجھ سے سوال کیا گیا جی آپ کی کیا رائے ہے؟ مثلا یہ جمعۃ المبارک کے 2 فرض ہیں جماعت کے ساتھ، باقی سنتیں اور نوافل ہیں، ایسے ہی ہے نا. فجر کی 2 سنتیں 2 فرض ہیں، عصر کی پہلے 4 سنتیں ہیں، 2 بھی ہیں، بعض روایتوں میں زیادہ 4 ہیں. 4 فرض ہیں، 2 کر کے 4 سنتیں بھی بعد میں ہیں اور 2 سنتیں بھی ہیں. نفل جتنے کوئی مرضی پڑھ لے، 2 4 6 8، اچھی بات ہے، نفل زائد پڑھے. عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، کبھی آپ نے پڑھی ہیں نہیں بھی پڑھی، باقی موقدہ ہی ہیں جو میں نے ابھی تک بیان کیا. 4 فرض ہیں. مغرب کے 3 فرض ہیں، 2 بعد میں سنتیں ہیں. پہلے 2 نفل فرضوں سے پڑھ لے. آپ نے فرمایا ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے، اس کو ہم بنیاد بناتے ہیں. ایک جگہ پہ کھڑے تھے تو 2 نفل دوستوں نے شروع کر دیے. یہ مغرب کی نماز سے پہلے تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پڑھ دینے میں. میں نے کہا بزرگوں نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو یہ نفل ہے. ساتھ میں چلو لوگ شامل ہو جاتے ہیں، بیٹھنے کی بجائے کہ نفل پڑھ لیں. مغرب کے بعد 3 فرض ہو گئے، مغرب کے بعد میں 2 سنتیں، 2 4 6 8 جتنے مرضی نفل پڑھے، کوئی پابندی نہیں. عشاء کے 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے، پہلے 2 رکھتے ہیں، پڑھ لے، ٹھیک ہے، بعد میں 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے. وطر 1 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 5 پڑھ لے. اس کے علاوہ نوافل ہیں، وطروں سے پہلے جتنے مرضی نوافل پڑھ لے. اب سوال یہ ہے کہ صرف فجر کے 2 فرض پڑھ لے، ظہر کی 4 فرض پڑھ لے، عصر کے صرف 4 فرض پڑھ لے، مغرب کے 3 فرض پڑھ لے، عشاء کے 4 فرض پڑھ لے، سنتیں نہ پڑھے تو کیا درست ہے؟ غلط ہے. سنتیں بھی ضروری ہیں. میری رائے ہے جی، میری رائے ہے کہ سنتیں بھی ضروری ہیں، لازم ہیں، فرض ہیں. فرق اتنا ہے کہ فرض جماعت کے ساتھ ضروری ہیں، سنتیں اکیلے ضروری ہیں، بس. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ سنتیں گھروں میں، بھائی گھروں میں سنتیں جا کے پڑھیں، سنتوں کی کوئی معافی نہیں ہے، پڑھنی ہے. 12 سنتیں پڑھے گا جنت میں اس کے لیے بڑے انعامات تیار ہوں. تو لہذا نوافل آپ کی مرضی ہے، نوافل بھی پڑھتے رہنا چاہیے. جو ہے نا ایک چیز بڑی معذرت سے، ہمارے دوست نماز بڑے آرام سے صحیح پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے. رکعتوں میں نفلوں میں بڑی مشکل فرض پڑھ لیں گے، سنتیں نفل نہیں پڑھتے. ہمارے دوسرے کوئی مسلمان بھائی ہیں وہ نفل پڑھتے ہیں لیکن سپیڈ ان کی بڑی تیز ہوتی ہے. دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور پھر نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور بھائی بغیر سبب کے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے آدھا ثواب ملے گا، حدیث موجود ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو علماء بتاتے، مجھے حیرت ہوتی ہے. کئی دفعہ سفر پہ آگے پیچھے ہو نا، کہیں اور جگہ نماز میں پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے گھر ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جہاں جو بھی مسجد ہو نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو کئی دوست بلا وجہ بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. لیکن چونکہ ایک مکتب فکر انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے، بغیر عذر کے بیٹھ کے نفل نہ پڑھے. آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بڑا اچھا عمل ہے، جو نفل پڑھتے ہیں اچھا عمل ہے. آہستہ پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے. ایک بات ختم ہو گئی، کلیئر ہو گیا جی موقف. یہ میرا موقف نظریہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ گیا ہے. اگر کوئی کہتا ہے سنتیں نہ بھی پڑھیں، نہ کیوں نہ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی سنتیں رہ گئی تھیں، آپ نے عصر کے بعد قضا دی. اچھا قضا ہو تو کہتے ہیں بس فرض. آپ بتائیں جو بندہ لیٹ ہے اس کو جرمانہ ہوتا ہے کہ ریلیف ملتا ہے؟ فائن ہوتا ہے نا. اور بھائی قضا نماز بھی پوری پڑھنی ہے. میرا بھی بڑی دیر یہی موقف رہا ہے جی 4 فرض ہی پڑھنے ہیں. مثلا ظہر کی قضا ہو گئی ہے، کسی وجہ سے سو گیا، کسی کام لگے رہے، کوئی ڈیوٹی تھی، نہیں ٹائم ملا، کوئی وجہ بن گئی، تو لوگ کہتے ہیں جی بس 4 فرض پڑھ لو تو قضا نہیں پوری پڑھنی. میرا بھی ایک 20-25 سال یہی موقف تھا کہ بس فرض پڑھنے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث جب میں نے پڑھی ہے نا کہ آپ نے ظہر کی سنتوں کی قضا دی ہے، موقف بدل گیا ہے. اصل بات قرآن اور حدیث کی ہے. آپ کوئی دلیل دے دے مجھے کوئی بندہ، نہیں جی قضا نماز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس فرض ہی پڑھنے ہیں، سنتیں نہیں پڑھنی، میں اپنا موقف چینج کر دوں گا. میں کہوں گا دونوں طرح ٹھیک ہے، پڑھ بھی لے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے پڑھی بھی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. پھر دونوں چیزیں مل جائیں گی نا. تو یہ دوسری بات تھی، لاسٹ بات. معذرت 2-3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، لیکن یہ مسائل بتانا ضروری تھے. بڑی کنفیوژنز ہیں. ایک بزرگ ہیں ہمارے،
وہ ادھر تلوارے سے آتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. میں نے کہا اچھے جو ہے نا بات کی طرف آپ نے یہ میری توجہ دلائی ہے. آخری بات آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا اس کے آگے سے نہ گزرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 سال بھی انتظار کرنا پڑے تو کریں. جس نے سنتیں پڑھنی ہے اس سے بھی یہ گزارش ہے وہ رستے سے ہٹ کے پڑھ لے، دوسروں کا دھیان رکھے، کسی کو ایمرجنسی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں پیروی کی